اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 23 جولائی 645 عیسوی کو یزید پیدا ہوا تو یزید کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے نئے قبیلے کلبیہ میں چلی گئی۔ ابھی کلبیہ قبیلہ نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابھی ان کے رسم و رواج اور رہن سہن بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید نے پرورش پائی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلتا تھا، اور جب بڑا ہوا تو یزید نے شراب پینا شروع کر دی۔ یزید نے شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرت ناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے ناظرین، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہو گیا۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی مدینہ منورہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت لی جائے۔ ان سب نے جب یزید کے بیعت سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط لکھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ علیہ السلام سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ منورہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی، اور جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ یزید نے ان کو کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کرو۔ عبداللہ بن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیا، ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا اور بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو یزید کمینے نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ بن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی، اور کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ بن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ آخر یزید کے پاس کیا تھی؟ پھر 63 ہجری میں مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تو یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر دیا، جسے واقعہ حرا کہتے ہیں، جس میں 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔
صحیح مسلم میں ہے 33-23, 33-19, 33-39 سے لے کر 33-33 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور اہل مدینہ کو دھمکایا یا اہل مدینہ پر ظلم کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ پھر یزید کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی مہلت ختم ہو گئی اور پھر اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آ گئی۔ یزید کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ یزید کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے خاندان کو قتل کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آئی اور یزید کو کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں یزید سے اپنے خاندان والوں کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویران جنگل میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا اور وہ لڑکی لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور یزید شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو یزید کو بستر پر لے آئی اور پھر مستی کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی اور پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کافی دنوں تک یزید کی لاش جنگل میں پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیلوں اور کووں نے نوچ نوچ کر اس کا برا حال کر دیا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا پتہ چلا تو انہوں نے یزید کی لاش کو دفنایا۔ دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ 64 ہجری میں یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے یزید کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں اور یزید مچھلی کی طرح تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بھی بہت پیاس لگتی تھی۔ وہ پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالتا تھا تو اس کے گلے سے پانی اندر نہیں جاتا تھا اور اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ تیسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو ایک وحشی خچر پر بٹھا دیا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ بندر کو خچر کے اوپر بٹھا کر یزید خود اس کے پیچھے لگ گیا۔ خچر جب جنگل میں پہنچا تو یزید کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ جا لگا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا اور گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 3 سال 6 مہینے کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی زمین پر 39 سال کی عمر میں کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی یزید کمینے پر عرش اور فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ یزید کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اور اہل بیت سے صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔